حضور کے بعد یہ کام اللہ تعالیٰ نے اولیاء امت کے حوالے کیا تھا، اور وہ اولیاء امت ہر جگہ پھیلے رہے۔ میں نے تو سمندروں کا سفر کیا ہے، 1-2 دن میں نہیں، 9 دن میں سمندر میں رہا ہوں، مسلسل 9 دن 9 رات۔ جتنا سمندروں کے کنارے سے گزریے مزارات اولیاء نظر آتے ہیں۔ گاؤں میں نکلیے بڑا پرانا مزار نظر آتا ہے، قصبوں میں جائیے بڑا پرانا مزار نظر آتا ہے، غیر آبادی میں جائیے، جنگلوں میں جائیے، بڑے پرانے مزارات نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کسی زمانے میں وہ شہر تھے، کسی زمانے میں وہ قصبہ تھے، کسی زمانے میں وہ گاؤں تھے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نور نبوت لے کر اولیاء امت نہ پہنچے ہوں۔ یہ انہیں ولیوں کا کرشمہ سازی ہے، یہ انہیں ولیوں کا صدقہ ہے، یہ انہیں ولیوں کا طفیل ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر 25 کروڑ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، آپ کا افغانستان ہے، یہ سب اولیاء اللہ کا مرہون منت ہے۔ کچھ ظالم کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، اور دلیل میں اورنگزیب اور محمود غزنوی کو پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ انڈونیشیا میں کون محمود غزنوی گیا تھا؟ ملیشیا میں کون اورنگزیب گیا تھا؟ وہاں تو کسی سے کسی کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈونیشیا میں مسلمان بستے ہیں۔ وہاں کون گیا تھا؟ وہاں کوئی اورنگزیب نہیں گیا تھا، اور کسی اورنگزیب سے اسلام نہیں پھیلا۔ وہاں یہی اللہ کے ولی گئے تھے، یہی نائب النبی لوگ گئے تھے، یہی علماء و صلحاء گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اولیاء اللہ نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کردار کبھی نبیوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے زمانے میں اپنی امت کے اندر اور انسانوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ولی نبی نہیں ہو سکتا، مگر سایہ دیوار نبی ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی خدمات ہیں، ان کی کوششیں ہیں۔ ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، چادر پیش کرنے کے لیے، ملیدہ کھانے کے لیے، زردے کا فاتحہ کرنے کے لیے۔ ارے کبھی بھوکے رہ کے بھی تو فاتحہ کر لو ان کا، کبھی کردار کی بنیاد پہ تو فاتحہ کر لو ان کا، کبھی نمازیں پڑھ کر کے تو ان کو نظر پیش کر دو، کبھی تلاوت قرآن پڑھ کے تو ان کو نظر پیش کر دو، کبھی جھوٹ مٹا کے تو ان کا فاتحہ پڑھ لو، کبھی بد اخلاقی کا خاتمہ کر کے تو ان کو نظر پیش کر دو، کبھی برائیوں کو اپنے سماج سے نکال کر تو ان کو نظر پیش کر دو۔ اگر انہیں نظر و نیاز پیش کرنا ہے، اپنے سماج سے جھوٹ کو باہر نکالو، اپنے سماج سے ظلم کو باہر نکالو، اپنے سماج سے زناکاری کو باہر نکالو، اپنے سماج سے بے نمازیوں کو نمازی بناؤ، اور اپنے سماج میں ایک بھی بے نمازی مت رہنے دو، اپنے سماج کو خالص اسلامی معاشرہ بناؤ۔ یہ ہے تمہارا اولیاء اللہ کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نظر۔ ایک چادر لے کے جاتے ہو، بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ 4 آنے کا بتاشا اور 32 کروڑ کی منت؟ نہیں۔ اولیاء اللہ کو ماننے کا مطلب ہوا انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی تھی، انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ حضور غوث الاعظم اس مہینے میں اللہ کے نام کا لنگر لٹایا کرتے تھے۔ ہر 11ویں تاریخ کو سرکار غوث الاعظم کا لنگر چلتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے سب سے بہتر کام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے یہ سارے نیک کام آپ کیجئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہی ہیں، ہر دور میں موجود رہیں گی، اور امت کی ہدایت کا سامان ہوتا رہے گا۔ غیر مسلموں کو بھی دعوت اسلام ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، بھلائیوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے روزہ داروں کو روزہ دار بنا دے، غیر شریف لوگوں کو شریف بنا دے، زناکاری، جوا، شراب، حرام خوری، سود خواری سے اللہ امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔